نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اس کی میں پہلے آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم نا جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی پتھر آتا یوں آنکھ کے قریب سے گزر جاتا ہے، آنکھ میں نہیں لگتا، یا بعض اوقات ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کسی میں لگنے لگتے ہیں اور یوں اچانک ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں نے اچانک ایسا کیا تو میں بچ گیا۔ ہم نہیں بچتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھ میں اگر پتھر نہیں لگا تو فرشتے نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بندہ گاڑی چلاتے چلاتے کسی میں نہیں لگا تو اللہ کی مدد سے اس کے فرشتے نے بندے کو بچایا ہے۔ یہ انسان کی مہارت نہیں ہوتی۔ اب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس بچے کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے اور آج بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور اس حدیث کا جو آخر ہے نا وہ سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس بچے کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ پہلی چیز جو اس بچے کے لیے لکھی جاتی ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، کہ یہ بچہ جو دنیا میں آئے گا یہ کتنی سانسیں لے گا۔ اس چیز کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو اس بچے کے لیے لکھی جاتی ہے وہ اس کا رزق ہوتا ہے، کہ اس کو ساری زندگی میں کتنا رزق دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق بیوی کے نصیب کا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا نصیب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مطابق یہ لکھا ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اتنا اتنا رزق دیں گے، جب اس کا خاندان بڑھ جائے گا تو رزق بڑھا دیں گے۔ فیصلہ اس کا ماں کے پیٹ میں ہو چکا ہے۔ اب دوسری چیز جو بچے کے نصیب میں لکھی گئی وہ اس کا رزق ہے کہ اس نے دنیا میں کہاں کہاں کتنا کتنا کھانا ہے۔ تیسری چیز جو بچے کی اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے وہ اس کا جنتی ہونا ہے، اور چوتھی چیز اگر وہ جنتی نہیں ہے تو اس کا جہنمی ہونا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے یہ 4 چیزیں تب لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو چکا۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں اور جنت میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ جہنمی والا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی بزرگ کی دعا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت سے جائیں۔ وہ اس حدیث کے پیش نظر تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جنتی والے کام کرتا ہے کہ جنت میں اور اس بندے میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ ایمان کھو بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی گناہ گار ہوتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں، اور جب اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کسی گناہ گار کو دیکھ کے یہ مت کہو کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ ہو اور جو تم نے نیکی کی تھی وہ تمہاری آخری نیکی ہو۔